اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین السلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم قرآن مجید کے 24ویں پارے کو 24th پارٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کو سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی سوالیہ شکل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ زمر 38 اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زمر آیت نمبر 42 موت کے وقت اللہ روحوں کو لے لیتا ہے اور جو آدمی ابھی نہیں مرا اس کی روح بھی نیند میں لے لیتا ہے، نیند کے وقت اس کی روح بھی لے لیتا اللہ۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی روح کو وہ روک لیتا ہے اور باقی جس کی ابھی موت نہیں آئی اس کی موت کو واپس کر دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ واقعاً ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے کہ سوتے وقت کیسے انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ زمر 45 اور جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ آخرت یعنی قیامت کو نہیں مانتے، اور جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ زمر 47 اور اگر ظالم لوگوں کے پاس وہ سب مال دولت موجود ہو جو زمین پر ہے اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور ہو تو وہ اسے بھی قیامت کے دن بری سزا سے بچنے کے لیے دے ڈالیں گے۔ زمر 49 جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے ایک نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ چیز تو مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ زمر 53 اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی کوئی گناہ کیا، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے انتہا امید دلانے والی آیت ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کو کرنے کے بعد ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے معافی مانگے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ زمر 54 اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹو اور اس کے سامنے پوری طرح جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ زمر 65 اے محمد یہ بات آپ کو بھی پہنچا دی گئی ہے اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں کو بھی پہنچا دی گئی تھی کہ اگر آپ ایک گھڑی کے لیے بھی شرک کریں گے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانیں گے تو آپ کے سارے نیک کام بیکار ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ ہر نبی سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے نیک کام برباد ہو جائیں گے، اور یہی بات آخری نبی سے بھی کہی گئی۔ زمر 67 لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات کو قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے۔ زمر 68-69 اور جب سور پھونکا جائے گا یعنی بگل بجایا جائے گا یعنی قیامت کا اعلان ہوگا تو آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا یعنی بگل بجایا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور پیغمبروں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمر آیت نمبر 71 قیامت کے دن کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے
جو تمہارے رب کی طرف تمہیں تمہارے رب کی باتیں سناتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسے پیغمبر آئے تو تھے مگر ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر جو گروہ در گروہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو، کافروں کو گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا زمر۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور اسی وجہ سے سورہ کا نام زمر پڑا ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے گروہ ہوں گے، جنتیوں کے بھی، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ زمر 73۔ اور قیامت کے دن اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور جنت کے نگراں یا کارندے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش رہو، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اگلا سورہ، سورہ مومن، آیت نمبر 4۔ اللہ کی آیتوں یعنی نشانیوں کے بارے میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یا پھر اللہ کی دوسری نشانیاں جیسے پیغمبر، کتابیں، امام وغیرہ کے بارے میں صرف کافر لوگ جھگڑتے ہیں۔ مومن، آیت نمبر 7۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے پہلو میں ہیں ان انسانوں کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ساتھ ہی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں بھیج دے۔ ہم نے بہت سی جگہوں پر قرآن میں پڑھا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں، ہمیں بھی بدلے میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مومن، آیت نمبر 11۔ قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس آیت کو استعمال کرتے ہوئے رجعت کا کنسپٹ جو ہے ثابت کیا جاتا ہے، جو بہت لمبا ہے، یہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے یہاں اس کو ماننا ضروری ہمارے عقائد میں سے ایک چیز ہے۔ مومن، آیت نمبر 18۔ اے محمد، آپ لوگوں کو بہت جلد آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے جب لوگوں کے دل حلق میں آ جائیں گے اور افسوس کے مارے گلا گھٹ جائے گا۔ اس دن ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہوگا اور نہ ایسا سفارش کرنے والا جس کی بات سنی جائے۔ مومن، آیت نمبر 19۔ اللہ بے ایمانی کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور سینے میں چھپی باتوں سے آگاہ ہے۔ یہاں پر میں نے بے ایمانی کہا، عربی میں لفظ خیانت، خائنۃ العیون کا لفظ آیا ہے، جو لوگ آنکھوں سے چوری کرتے ہیں، جو ادھر ادھر تاک جھانک کرتے ہیں، ان کو اللہ خوب جانتا ہے اور ان کے سینوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ مومن، آیت نمبر 28۔ جب فرعون نے چاہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے تو فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور اسی آدمی نے پھر جناب موسیٰ کی جان بچا لی۔ یعنی وہ آدمی فرعون کے لوگوں میں تھا، فرعون کے درباریوں میں تھا، مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور ایسے شخص کو قرآن مومن بھی کہہ رہا ہے اور اس کے ایمان کے چھپانے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں کہ انسان جان کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپا لے، تو تقیہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہی سورہ مومن جو قرآن کا 40واں سورہ ہے، 40 نمبر سورہ، 28 نمبر آیت۔ جب بھی آپ سے کوئی تقیہ کے بارے میں سوال کرے آپ اس آیت کو ضرور پڑھ لیجئے۔ مومن 34۔ جب حضرت یوسف اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے کہا اللہ نے ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، حالانکہ ان کی یہ بات غلط تھی، جناب یوسف کے بعد بھی بہت سے پیغمبر آئے۔ مومن 37۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ حامان جو کہ فرعون کا وزیر بھی تھا اور آرکیٹیکٹ بھی تھا، ایڈوائزر بھی تھا، اس سے کیا کہا فرعون نے کہ اونچی عمارت بناؤ، خوب بڑی سی مینار بناؤ، اونچی سی، تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔
मोमिन आयत नंबर 38 से 44, 38 से 44। वो इंसान जो फिरऔन के दरबार में अपने अकीदे को छिपाए हुए था, यानी तक़िया किए हुए था, उसने न सिर्फ हजरत मूसा की जान बचाई बल्कि तमाम लोगों के बीच तबलीग भी की। मसलन उसने कहा, नंबर 1, इस दुनिया की जिंदगी तो बस थोड़ी देर की लज्जत है और असल में रहने की जगह तो आखिरत है। नंबर 2, जो इंसान बुराई करेगा उसे सिर्फ उसके बराबर ही सजा दी जाएगी, लेकिन जो इंसान नेकी करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन भी हुआ तो उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा और उसे बेहिसाब रिज़्क दिया जाएगा। फिर नंबर 3 उसने कहा यह कि मैं अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द करता हूं क्योंकि वो अपने बंदों को देख रहा है। बहरहाल नतीजे में अल्लाह ने भी उस मोमिन को लोगों की बुरी चालों से बचा लिया और फिरऔन के साथियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। सूरह मोमिन के 2 नाम हैं, एक तो मोमिन और दूसरा नाम है गाफिर। सूरह गाफिर भी कहा जाता है, इसलिए कुछ कुरानों में यह नाम भी छपा होगा। इसकी आयत नंबर 57 को सबसे पहले लेते हैं और उसमें कहा गया है, आसमानों और ज़मीन का बनाना इंसानों के बनाने से ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। जो इंसान ये सोचता है कि आसमान और ज़मीन बड़ी आसानी से बन गए, वो जान ले कि आसमान और ज़मीन की खिलकत और जितना वहाँ कॉम्प्लिकेशन है उतना इंसान की बॉडी में भी नहीं। हालांकि खुद इंसान की बॉडी तमाम राजों का एक मजमुआ है। मोमिनीन 60, ऐ लोगों तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जान लो कि जो लोग घमंड करते हुए मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो लोग यकीनन जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है दुआ का। उदऊनी, हुक्म दे रहा अल्लाह कि दुआ करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यानी ये नहीं कि दुआ एक ऑप्शनल चीज़ है, हमारी मर्जी आए तो हम करें या नहीं। यहाँ हुक्म है कि तुम्हें ऐसा करना है। और इससे आगे की बात तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि जो लोग घमंड करते हुए मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो यकीनन जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। यानी जो लोग दुआ नहीं करते वो दरअसल अल्लाह की इबादत से इनकार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो घमंड कर रहे हैं, अकड़ने वाले लोग हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उलमा ने कहा है कि दुआ खुद भी एक इबादत है और साथ ही साथ बाज ने तो यहां तक कहा कि दुआ करना वाजिब है। मोमिनीन आयत नंबर 78, ए मोहम्मद बेशक हमने आपसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें से कुछ के हालात हमने आपसे बयान कर दिए हैं और कुछ के हालात बयान नहीं किए, और किसी पैगंबर को हक नहीं पहुंचता कि वह अल्लाह की इजाजत के बगैर मौजज़ा दिखाए। इस आयत से पता चलता है कि कुरान में तमाम अंबिया के तो किस्से आए नहीं। यहाँ तक कि 1,00,000 अगर 1,24,000 पैगंबरों के नाम लिखे जाते तो पूरे कुरान जो है नामों से ही भर जाता। जो चंद किस्से आए हैं वो दरअसल अल्लाह ने मिसाल के तौर पर पेश किए ताकि हम उनसे सबक लें और इबरत लें। मोमिन 84 से 85, क़यामत के दिन जब जहन्नमी लोग अल्लाह का अजाब देख लेंगे तो कहेंगे, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो एक है, और हम उन खुदाओं का इनकार करते हैं जिनको दुनिया में हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे, यानी जिनको खुदा मानते थे। लेकिन अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान लाना उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हामीम, अगला सूरा है हामीम सजदा, और इसमें याद होना चाहिए आपको चूंकि 24वां पारा है, इसमें सजदे वाली आयत है एक, जो कि आयत नंबर 37 है। गरचे हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 37 पर सजदा करना है। इस सूरे का भी दूसरा नाम है सूरह फुस्सिलत। हामीम सजदा एक नाम है, दूसरा नाम है फुस्सिलत। इसमें आयत नंबर 6 से 7 में कहा जा रहा है, उन मुशरिकों के लिए तबाही है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मुशरिक उस इंसान को कहते हैं जो कई खुदाओं को मानता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि मुशरिक के साथ लफ्ज़ ज़कात आया है, तो क्या ज़कात मुशरिक पर वाजिब होती है? इसी से साबित होता है कि यहाँ पर ज़कात का मतलब सदका, चैरिटी, इन्फाक, लेना देना है। वो ज़कात नहीं कि जो 9 चीज़ों पर वाजिब होती है, जिसे हम लोग इस्तिलाहन ज़कात समझते हैं, गल्ले पर और सोने चांदी के सिक्कों पर, ऊंट पर, गाय पर, बकरी पर, जौ पर, खजूर पर।
وہ والی زکوٰۃ یہاں مراد نہیں بلکہ چیریٹی مراد ہے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 9، اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ اب یہ دیکھیے اس سے پہلے کئی آیتوں میں آ چکا اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، یہاں صرف زمین کی بات کی گئی تو اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ اب یہاں پر بھی دن کا مطلب وہی فیز ہے یا مرحلہ ہے۔ پھر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10، اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں برکتیں رکھیں اور پھر اس پر 4 دن میں ضرورت مندوں کی ضرورت کے برابر کھانے پینے کا سامان یعنی خوراک رکھی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ زمین کے اوپر جو رزق اللہ نے رکھا وہ 4 دن یا 4 مرحلوں میں رکھا۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے گا ابھی ایک آیت آئے گی جس میں کہا جائے گا کہ اللہ نے آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ ابھی فی الحال حامیم سجدہ آیت نمبر 11، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی جو اس وقت دھواں تھا، پھر اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آؤ، خوشی سے یا کراہت سے؟ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ پھر حامیم آیت نمبر 12، پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں 7 آسمان بنے، اور جب کہ ملا کے کہا گیا کہ 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے گئے تو وہ 2 دن کہا گئے۔ تو خلق السماوات والارض ہو سکتا ہے کہ جہاں پر سماوات کہا جائے وہاں پر 7 ہی آسمان نہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، یا عرش بھی مراد ہو، تو 7 آسمان اور عرش اور جو کچھ ہے سب مل کر کے شاید 6 دن میں بنا یا 6 مرحلوں میں۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 12، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب سے نچلے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا اور ان ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ یعنی یہ جو چراغ ہیں، جو ستارے ہیں، دراصل ان سے حفاظت بھی کی۔ پہلے بھی آ چکا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں ان کو بنایا تاکہ شیطان سے حفاظت ہو سکے۔ حامیم آیت نمبر 17، قوم عاد کے لوگوں نے اکڑ اور گھمنڈ دکھایا تو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز آندھی بھیج دی۔ یہ بھی منحوس دنوں کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب کچھ دن اللہ کی نگاہ میں اچھے ہیں اور کچھ منحوس ہیں۔ حامیم آیت نمبر 19 سے 21، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے تو وہ سوالوں کے پوچھے جانے کی وجہ سے روک روک کر چلائے جائیں گے۔ ہر جگہ پہ شاید ان سے سوال پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم تک پہنچائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گی ان برے کاموں کی وجہ سے جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کھالیں جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، اے محمد، کافر لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سننا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور غل مچا دیتے ہیں تاکہ آپ حاوی نہ ہونے پائیں۔ یہ حرکت کرتے تھے مکے کے کافر کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، پیغمبر قرآن پڑھتے تھے، وہ شور غل مچاتے تھے تاکہ پیغمبر کی بات دوسرے لوگ سن نہ پائیں اور قرآن کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچنے پائے۔ حامیم سجدہ، یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اپنی اسی بات پر جمے رہتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، تم تو اس جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حامیم 33، اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پوری طرح سر جھکانے والوں میں ہوں۔ حامیم 34، دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو اس طریقے سے دور کیا کرو جو سب سے بہتر ہو۔ یہاں پر بھی ہم کو کہا گیا، پہلے پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ نہی انل منکر کریں تو اچھے سے اچھے انداز میں، اور یہاں ہم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ
اگر برائی کو دور کرنا ہے تو اچھا انداز اختیار کرو، انسانوں کے دل میں یا برے لوگوں کے دل میں ضد نہ پیدا کرو کہ وہ اور برا کام کرنے لگے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس آدمی اور تمہارے بیچ دشمنی تھی اب وہ تمہارا دوست اور طرفدار بن گیا ہے۔ حامیم 36، اگر شیطان کا کوئی بہکاوا تمہارے اندر وسوسہ پیدا کرے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، اور اسی لیے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ حامیم سجدہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں یعنی قرآن کی آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 40، جو لوگ اللہ کی نشانیوں یعنی قرآن کی آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہیر پھیر اس دور کے لوگ یا آج خدا نہ کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کریں تو یہ بھی ہیر پھیر ہی ہوگا، اور ایسے لوگ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 41، جھوٹ اس قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ تو بہت سوجھ بوجھ والے اور تعریف کے لائق خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اب کیا کریں کہ ہمارے یہاں اردو میں حکیم جو ہے وہ ڈاکٹر اور طبیب کو کہنے لگے، اس لیے میں نے سوجھ بوجھ کہا لفظ، ورنہ یہاں پر قرآن میں حکیم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ حکیم ہے۔ حامیم 44، اے محمد کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن رہنمائی اور شفا ہے۔ یہی قرآن گائیڈنس کی بھی کتاب ہے اور شفا کی بھی کتاب ہے، اس سے بیماریاں بھی دور کی جا سکتی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ کتاب ان کے لیے اندھا پن ہے۔ دیکھیے قرآن کتاب ہے گائیڈنس کی، لیکن ہر ایک کے لیے گائیڈنس نہیں بن پاتی۔ جو لوگ اڑیل رویے کے ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، جو سچ بات سننے کو ہی نہیں تیار ہوتے، ان کے لیے قرآن پھر گائیڈنس نہیں بن پاتی۔ اسی لیے شروع میں قرآن میں کہا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے مگر متقین کے لیے، اور وہاں پر میں نے کہا تھا آپ سے کہ متقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے جو سچ بات سننے کو اور قبول کرنے کو تیار ہو، اور یہ لوویسٹ لیول کا تقوی ہے، سب سے نیچے لیول کا تقوی، ورنہ تقوی کے بہت سارے معنی اور مفہوم قرآن میں بھی آئے ہیں اور ویسے بھی بیان ہوئے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی بیان کیے تھے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ یا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 25واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے دعا کی گزارش ہے، دنیا کے تمام مظلوم و محروم و مستضعف لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کے جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیجئے گا، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے دعا کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔